بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابن عباس نے فرمایا کہ ایک روز فرعون اور اس کی ہم نشینیوں میں اس بات کا ذکر آیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے وعدہ فرمایا ہے کہ ان کی ذریت میں انبیاء اور بادشاہ پیدا ہوں گے۔ بعض شرکاء مجلس نے کہا کہ ہاں، بنی اسرائیل تو اس کے منتظر ہیں، جس میں ان کو ذرا شک نہیں کہ ان کے اندر کوئی نبی اور رسول پیدا ہوگا، اور پہلے ان لوگوں کا خیال تھا کہ وہ نبی یوسف بن یعقوب علیہ السلام ہیں۔ جب ان کی وفات ہو گئی تو کہنے لگے کہ ابراہیم علیہ السلام سے جو وعدہ کیا گیا تھا یہ اس کے مصداق نہیں، کوئی اور نبی اور رسول پیدا ہوگا جو اس وعدہ کو پورا کرے گا۔ فرعون نے یہ سنا تو اس کو فکر لاحق ہو گئی کہ اگر بنی اسرائیل میں جن کو اس نے غلام بنا رکھا تھا کوئی نبی اور رسول پیدا ہو گیا تو وہ ان کو مجھ سے آزاد کرائے گا۔ اس لیے حاضرین مجلس سے دریافت کیا کہ اس آفت سے بچنے کا کیا رستہ ہے۔ یہ لوگ آپس میں مشورہ کرتے رہے اور انجام کار سب کی رائے اس پر متفق ہو گئی کہ بنی اسرائیل میں جو لڑکا پیدا ہو اس کو ذبح کر دیا جائے۔ اس کے لیے ایسے سپاہی مقرر کر دیے گئے جن کے ہاتھوں میں چھریاں تھیں، اور وہ بنی اسرائیل کے ایک ایک گھر میں جا کر دیکھتے تھے، جہاں کوئی لڑکا نظر آئے اس کو ذبح کر دیا۔ کچھ عرصہ یہ سلسلہ جاری رہنے کے بعد ان کو ہوش آیا کہ ہماری سب خدمتیں اور محنت مشقت کے کام تو بنی اسرائیل ہی انجام دیتے ہیں، اگر یہ سلسلہ قتل کا جاری رہا تو ان کے بوڑھے تو اپنی موت مر جائیں گے، اور بچے ذبح ہوتے رہیں تو آئندہ بنی اسرائیل میں کوئی مرد نہ رہے گا جو ہماری خدمتیں انجام دے گا۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ ساری مشقت کے کام ہمیں خود ہی کرنا پڑیں گے۔ اس لیے اب یہ رائے ہوئی کہ ایک سال میں پیدا ہونے والے لڑکوں کو چھوڑ دیا جائے، دوسرے سال میں پیدا ہونے والوں کو ذبح کر دیا جائے۔ اس طرح بنی اسرائیل میں کچھ جوان بھی رہیں گے جو اپنے بوڑھوں کی جگہ لے سکے، اور ان کی تعداد اتنی زیادہ بھی نہیں ہوگی جس سے فرعونی حکومت کو خطرہ ہو سکے۔ یہ بات سب کو پسند آئی اور یہی قانون نافذ کر دیا گیا۔ اب حق تعالیٰ کی قدرت و حکمت کا ظہور اس طرح ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو ایک حمل اس وقت ہوا جبکہ بچوں کو زندہ چھوڑ دینے کا سال تھا۔ اس میں حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے۔ فرعونی قانون کے روح سے ان کے لیے کوئی خطرہ نہیں تھا۔ اگلے سال جو لڑکوں کے قتل کا سال تھا، اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام حمل میں آئے تو ان کی والدہ پر رنج و غم طاری تھا کہ اب یہ بچہ پیدا ہوگا تو قتل کر دیا جائے گا۔ آزمائش کا یہ پہلا موقع ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ابھی دنیا میں پیدا بھی نہیں ہوئے تھے کہ ان کی قتل کا منصوبہ تیار تھا۔ اس وقت حق تعالیٰ نے ان کی والدہ کو بذریعہ وحی الہام یہ تسلی دے دی کہ لا تخفی ولا تحزنی انا رادوہ الیک وجاعلوہ من المرسلین، یعنی تم کوئی خوف و غم نہ کرو، ہم اس کی حفاظت کریں گے اور کچھ دن جدا رہنے کے بعد ہم ان کو تمہارے پاس واپس کر دیں گے، پھر ان کو اپنی رسولوں میں داخل کر لیں گے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے تو ان کی والدہ کو حق تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس کو ایک تابوت میں رکھ کر دریائے نیل میں ڈال دو۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اس حکم کی تعمیل کر دی۔ جب وہ تابوت کو دریا کے حوالے کر چکی تو شیطان نے ان کے دل میں یہ وسوسہ ڈالا کہ یہ تو نے کیا کام کیا، اگر بچہ تیرے پاس رہ کر ذبح بھی کر دیا جاتا تو اپنے ہاتھوں سے کفن دفن کر کے کچھ تو تسلی ہوتی، اب تو اس کو دریا کے جانور کھائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اسی رنج و غم میں مبتلا تھی کہ دریا کی موجوں نے تابوت کو ایک ایسے چٹان پر ڈال دیا جہاں فرعون کی باندیاں لونڈیاں نہانے دھونے کے لیے جایا کرتی تھی۔ انہوں نے یہ تابوت دیکھا تو اٹھا لیا اور کھولنے کا ارادہ کیا تو ان میں سے کسی نے کہا کہ اگر اس میں کچھ مال ہوا اور ہم نے کھول لیا تو فرعون کی بیوی کو یہ گمان ہوگا کہ ہم نے اس میں سے کچھ الگ رکھ لیا ہے، ہم کچھ بھی کہیں اس کو یقین نہیں آئے گا۔ اس لیے سب کی رائے یہ ہو گئی کہ اس تابوت کو اسی طرح بند اٹھا کر فرعون کی بیوی کے سامنے پیش کر دیا جائے۔ فرعون کی بیوی نے تابوت کھولا تو اس میں ایک ایسا لڑکا دیکھا جس کو دیکھتے ہی اس کے دل میں اس سے اتنی محبت ہو گئی جو اس سے پہلے کسی بچے سے نہیں ہوئی تھی۔
جو در حقیقت حق تعالیٰ کے اس ارشاد کا ظہور تھا وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي۔ دوسری طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ بوسوسہ شیطانی اللہ تعالیٰ کی اس وعدے کو بھول گئی اور حالت یہ ہو گئی وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا دل ہر خوشی اور ہر خیال سے خالی ہو گیا، صرف موسیٰ علیہ السلام کی فکر غالب آ گئی۔ ادھر جب لڑکوں کے قتل پر مامور پولیس والوں کو فرعون کے گھر میں ایک لڑکا آ جانے کی خبر ملی تو وہ چھریاں لے کر فرعون کی بیوی کے پاس پہنچ گئے کہ یہ لڑکا ہمیں دو تاکہ ذبح کر دے۔ فرعون کی بیوی نے ان لشکری لوگوں کو جواب دیا کہ ابھی ٹھہرو، کہ صرف اس ایک لڑکے سے تو بنی اسرائیل کی قوت نہیں بڑھ جائے گی، میں فرعون کے پاس جاتی ہوں اور اس بچے کی جان بخشی کراتی ہوں، اگر فرعون نے اس کو بخش دیا تو یہ بہتر ہوگا، ورنہ تمہارے معاملے میں دخل نہ دوں گی، یہ بچہ تمہارے حوالے ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ فرعون کے پاس گئی اور کہا کہ یہ بچہ میرے اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ فرعون نے کہا کہ ہاں، تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہونا تو معلوم ہے، مگر مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس کے بعد ابن عباس نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کی قسم کھائی جا سکتی ہیں، اگر فرعون اس وقت بیوی کی طرح اپنے لیے بھی موسیٰ علیہ السلام کی قرۃ العین آنکھوں کی ٹھنڈک ہونے کا اقرار کر لیتا تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی ہدایت کر دیتا جیسے کہ اس کی بیوی کو ہدایت ایمان عطا فرمائی۔ بہرحال بیوی کے کہنے سے فرعون نے اس لڑکے کو قتل سے آزاد کر دیا۔ اب فرعون کی بیوی نے اس کو دودھ پلانے کے لیے اپنے آس پاس کی عورتوں کو بلایا، سب نے چاہا کہ موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلانے کی خدمت انجام دے، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کسی کی چاہتی نہ لگتی۔ وحرمنا علیہ المراضع من قبل، اب فرعون کی بیوی کو یہ فکر ہو گئی کہ جب کسی کا دودھ نہیں لیتے تو زندہ یہ کیسے رہیں گے، اس لیے اپنے کنیزوں کی سپرد کیا کہ اس کو بازار اور لوگوں کی مجمع میں لے جائیں، شاید کسی عورت کا دودھ یہ قبول کر لے۔ اس طرف موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے بے چین ہو کر اپنے بیٹی کو کہا کہ ذرا باہر جا کر تلاش کرو اور لوگوں سے دریافت کرو کہ اس تابوت اور بچے کا کیا انجام ہوا، وہ زندہ ہی یا دریائی جانوروں کی خوراک بن چکا ہے۔ اس وقت تک ان کو اللہ تعالیٰ کا وہ وعدہ یاد نہیں آیا تھا جو حالت حمل میں ان سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت اور چند روز مفارقت کے بعد واپسی کا کیا گیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن باہر نکلی تو قدرت حق کا یہ کرشمہ دیکھا کہ فرعون کی کنیزیں اس بچے کو لیے ہوئے دودھ پلانے والی عورت کی تلاش میں ہیں۔ جب انہوں نے یہ ماجرا دیکھا کہ یہ بچہ کسی عورت کا دودھ نہیں لیتا اور یہ کنیزیں پریشان ہیں تو ان سے کہا کہ میں تمہیں ایک ایسے گھرانے کا پتہ دیتی ہوں جہاں مجھے امید ہے کہ یہ ان کا دودھ بھی لیں گے اور وہ اس کو خیرخواہی و محبت کے ساتھ پالیں گے۔ یہ سن کر کنیزوں نے ان کو اس شبہ میں پکڑ لیا کہ یہ عورت شاید اس بچے کی ماں یا کوئی عزیز خاص ہے جو وثوق کے ساتھ یہ کہہ رہی ہے کہ وہ گھر والے اس کی خیرخواہ و ہمدرد ہے۔ اس وقت موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے یہ بات بنائی اور کہا کہ میری مراد اس گھر والوں کی ہمدرد و خیرخواہ ہونے سے یہی تھی کہ فرعونی دربار تک ان کی رسائی ہوگی، اس سے ان کو منافع پہنچنے کی امید ہوگی، اس لیے وہ اس بچے کی ہمدردی میں کسر نہ کرے گی۔ یہ سن کر کنیزوں نے ان کو چھوڑ دیا۔ یہ واپس اپنے گھر پہنچی اور موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو واقعہ کی خبر دی۔ وہ ان کے ساتھ اس جگہ پہنچی جہاں یہ کنیزیں جمع تھی۔ کنیزوں کے کہنے سے انہوں نے بچے کو گود میں لے لیا۔ موسیٰ علیہ السلام فوراً ان کی چھاتیوں سے لگ کر دودھ پینے لگے، یہاں تک کہ پیٹ بھر گیا۔ یہ خوشخبری فرعون کی بیوی کو پہنچی کہ اس بچے کے لیے دودھ پلانے والی مل گئی ہے۔ فرعون کی بیوی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو بلوایا۔ انہوں نے آ کر حالات دیکھے اور یہ محسوس کیا کہ فرعون کی بیوی میری حاجت و ضرورت محسوس کر رہی ہیں، تو ذرا خودداری سے کام لیا۔ اہلیہ فرعون نے کہا کہ آپ یہاں رہ کر اس بچے کو دودھ پلائیں، کیونکہ مجھے اس بچے سے اتنی محبت ہے کہ میں اس کو اپنے نظروں سے غائب نہیں رکھ سکتی۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے کہا کہ میں تو اپنے گھر کو چھوڑ کر یہاں نہیں رہ سکتی،
کیونکہ میرے گود میں خود ایک بچہ ہے جس کو دودھ پلاتی ہوں، میں اس کو کیسے چھوڑ دوں؟ ہاں اگر آپ اس پر راضی ہو کہ بچے میرے سپرد کریں، میں اپنے گھر رکھ کر اس کو دودھ پلاؤں، اور یہ وعدہ کرتی ہوں کہ اس بچے کی خبرگیری اور حفاظت میں ذرا کوتاہی نہ کروں گی۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اس وقت اللہ تعالیٰ کا وہ وعدہ بھی یاد آ گیا جس میں فرمایا کہ چند روز کی جدائی کے بعد ہم ان کو تمہارے پاس دے دیں گے۔ اس لیے وہ اپنی بات پر جم گئی۔ اہلیہ فرعون نے مجبور ہو کر ان کی بات مان لی، اور یہ اسی روز حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لے کر اپنے گھر آ گئی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کا نشوونما خاص طریقے پر فرمائی۔ جب موسیٰ علیہ السلام ذرا قوی ہو گئے تو اہلیہ فرعون نے ان کی والدہ سے کہا کہ یہ بچہ مجھے لا کر دکھلا جاؤ کہ میں اس کے دیکھنے کے لیے بے چین ہوں، اور اہلیہ فرعون نے اپنے سب درباریوں کو حکم دیا کہ یہ بچہ آج ہمارے گھر میں آ رہا ہے، تم میں سے کوئی ایسا نہ رہے جو اس کا اکرام نہ کرے اور کوئی ہدیہ اس کو پیش نہ کرے، اور میں خود اس کی نگرانی کروں گی کہ تم لوگ اس معاملے میں کیا کرتے ہو۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ جس وقت موسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ کے ساتھ گھر سے نکلے، اسی وقت سے ان پر تحفوں اور ہدایہ کی بارش ہونے لگی۔ یہاں تک کہ اہلیہ فرعون کے پاس پہنچے تو اس نے اپنے پاس سے خاص تحفے اور ہدیے الگ پیش کیے۔ یہ سب تحفے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو دے دیے۔ اس کے بعد اہلیہ فرعون نے کہا کہ اب میں ان کو فرعون کے پاس لے جاتی ہوں، وہ ان کو انعامات اور تحفے دیں گے۔ جب ان کو لے کر فرعون کے پاس پہنچی تو فرعون نے ان کو اپنے گود میں لے لیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی داڑھی پکڑ کر زمین کی طرف جھکا دیا۔ اس وقت دربار کے لوگوں نے فرعون سے کہا، آپ نے دیکھ لیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی ابراہیم علیہ السلام سے جو وعدہ کیا تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک نبی پیدا ہوگا جو آپ کے ملک و مال کا وارث ہوگا، آپ پر غالب آئے گا، یہ وعدہ کس طرح پورا ہو رہا ہے؟ فرعون متنبہ ہوا اور اسی وقت لڑکوں کو قتل کرنے والے سپاہیوں کو بلایا تاکہ اس کو ذبح کر دے۔ اہلیہ فرعون نے یہ دیکھا تو کہا کہ آپ تو یہ بچہ مجھے دے چکے ہیں، پھر اب یہ کیا معاملہ ہو رہا ہے؟ فرعون نے کہا کہ تم یہ نہیں دیکھتی کہ یہ لڑکا اپنے عمل سے گویا یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ وہ مجھ کو زمین پر بچاڑ کر مجھ پر غالب آ جائے گا۔ اہلیہ فرعون نے کہا کہ آپ ایک بات کو اپنے اور میرے معاملے کے فیصلے کے لیے مان لے، جس سے حق بات ظاہر ہو جائے گی کہ بچے نے یہ معاملہ بچپن کی بے خبری میں کیا ہے یا دیدہ و دانستہ کسی شوخی سے۔ آپ 2 انگارے آگ کے اور 2 موتی منگوا لیجئے اور دونوں کو ان کے سامنے کر دیجئے۔ اگر یہ موتیوں کی طرف ہاتھ بڑھائے اور آگ کے انگاروں سے بچے تو آپ سمجھ لے کہ اس کے افعال عقل و شعور سے دیدہ و دانستہ ہے، اور اگر اس نے موتیوں کے بجائے انگارے ہاتھ میں اٹھا لیے تو یہ یقین ہو جائے گا کہ یہ کام کسی عقل و شعور سے نہیں کیا گیا، کیونکہ کوئی عقل والا انسان آگ کو ہاتھ میں نہیں اٹھا سکتا۔ فرعون نے اس آزمائش کو مان لیا۔ 2 انگارے اور 2 موتی موسیٰ علیہ السلام کے سامنے پیش کیے تو موسیٰ علیہ السلام نے انگارے اٹھائے۔ بعض دوسری روایت میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام موتیوں کی طرف ہاتھ بڑھانا چاہتے تھے کہ جبریل امین نے ان کا ہاتھ انگاروں کی طرف پھیر دیا۔ فرعون نے یہ ماجرا دیکھا تو فوراً ان کے ہاتھ سے انگارے چھین لیے کہ ان کا ہاتھ نہ جل جائے۔ اب تو اہلیہ فرعون کی بات بن گئی۔ اس نے کہا، آپ نے واقعے کی حقیقت کو دیکھ لیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے پھر یہ موت موسیٰ علیہ السلام سے ٹلا دی، کیونکہ قدرت خداوندی کو ان سے آگے کام لینا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی طرح فرعون کی شاہانہ اعزاز و اکرام اور شاہانہ خرچ پر اپنی والدہ کی نگرانی میں پرورش پاتے رہے، یہاں تک کہ جوان ہو گئے۔ ان کی شاہی اکرام و اعزاز کو دیکھ کر فرعون کے لوگوں کو بنی اسرائیل پر وہ ظلم و تذلیل اور توہین کرنے کی ہمت نہ رہی جو اس سے پہلے آل فرعون کی طرف سے ہمیشہ بنی اسرائیل پر ہوتا رہتا تھا۔ ایک روز موسیٰ علیہ السلام شہر کی کسی گوشہ میں چل رہے تھے تو دیکھا کہ 2 آدمی آپس میں لڑ رہے ہیں، جن میں سے ایک فرعونی اور دوسرا اسرائیلی تھا۔ اسرائیلی نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر امداد کے لیے پکارا۔ موسیٰ علیہ السلام کو فرعونی آدمی کی جسارت پر بہت غصہ آ گیا کہ اس نے شاہی دربار میں موسیٰ علیہ السلام کے اعزاز و اکرام کو جانتے ہوئے اسرائیل
اسرائیلی کو ان کے سامنے پکڑ رکھا ہے، جبکہ وہ یہ بھی جانتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اسرائیلیوں کی حفاظت کرتے ہیں، اور لوگوں کو تو صرف یہی معلوم تھا کہ ان کا تعلق اسرائیلی لوگوں سے صرف رضاعت اور دودھ پینے کی وجہ سے ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی والدہ یا کسی اور ذریعے سے یہ معلوم کرا دیا ہو کہ یہ اپنے دودھ پلانے والی عورت ہی کے بطن سے پیدا ہوئے اور اسرائیلی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے غصے میں آ کر اس فرعونی کی ایک مکر رسید کیا جس کو وہ برداشت نہ کر سکا اور وہی مر گیا، مگر اتفاق سے وہاں کوئی اور آدمی موسیٰ علیہ السلام اور ان دونوں لڑنے والوں کی سوا موجود نہیں تھا۔ فرعونی تو قتل ہو گیا، اسرائیلی اپنا آدمی تھا، اس سے اس کا اندیشہ نہ تھا کہ یہ مخبری کر دے گا۔ جب یہ فرعونی موسیٰ کے ہاتھ سے مارا گیا تو موسیٰ نے کہا ھذا من عمل الشیطان انہ عدو مضل مبین، یعنی یہ کام شیطان کی طرف سے ہوا ہے اور وہ کھلا دشمن گمراہ کرنے والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر لہ انہ هو الغفور الرحیم، یعنی اے میرے پروردگار میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا کہ یہ خطا قتل فرعونی کی مجھ سے سرزد ہو گئی، مجھے معاف فرما دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا کیونکہ وہی بہت معاف کرنے والا اور بہت رحمت کرنے والا ہے۔ موسیٰ اس وقت کے بعد خوف و ہراس کے عالم میں یہ خبریت دریافت کرتے رہے کہ اس کے قتل پر آل فرعون کا رد عمل کیا ہوا اور دربار فرعون تک یہ معاملہ پہنچایا یا نہیں۔ معلوم ہوا کہ معاملہ فرعون تک اس عنوان سے پہنچا کہ کسی اسرائیلی نے آل فرعون کے ایک آدمی کو قتل کر دیا ہے، اس لیے اسرائیلیوں سے اس کا انتقام لیا جائے، اس معاملے میں ان کے ساتھ کوئی ڈیل کا معاملہ نہ کیا جائے۔ فرعون نے جواب دیا کہ اس کے قاتل کو متعین کر کے مائع شہادت کے پیش کرو، کیونکہ بادشاہ اگرچہ تمہارا ہی ہے مگر اس کے لیے یہ کسی طرح مناسب نہیں کہ بغیر شہادت و ثبوت کے کسی سے قصاص لے لے۔ تم اس کے قاتل کو تلاش کرو اور ثبوت مہیا کرو، میں ضرور تمہارا انتقام بصورت قصاص اس سے لوں گا۔ آل فرعون کے لوگ یہ سن کر گلی کوچوں اور بازاروں میں گھومنے لگے کہ کہیں اس کے قتل کرنے والے کا سراغ مل جائے، مگر ان کو کوئی سراغ نہیں مل رہا تھا۔ اچانک یہ واقعہ پیش آیا کہ اگلے روز موسیٰ علیہ السلام گھر سے نکلے تو اسی اسرائیلی کو دیکھا کہ کسی دوسرے فرعونی شخص سے مقاتلہ کرنے میں لگا ہوا ہے، اور پھر اس اسرائیلی نے موسیٰ علیہ السلام کو مدد کے لیے پکارا، مگر موسیٰ علیہ السلام کل کے واقعے پر ہی نادم ہو رہے تھے اور اس وقت اسی اسرائیلی کو پھر لڑتے ہوئے دیکھ کر اس پر ناراض ہوئے کہ خطا اسی کی معلوم ہوتی ہے، یہ جھگڑالو آدمی ہے اور لڑتا ہی رہتا ہے۔ مگر اس کے باوجود موسیٰ علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ فرعونی شخص کو اس پر حملہ کرنے سے روکے، لیکن اسرائیلی کو بھی بطور تنبیہ کے کہنے لگے تو نے کل بھی جھگڑا کیا تھا، آج پھر لڑ رہا ہے، تو ہی ظالم ہے۔ اسرائیلی نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ آج بھی اسی طرح غصے میں ہیں جیسے کل تھے، تو اس کو موسیٰ علیہ السلام کی ان الفاظ سے یہ شبہ ہو گیا کہ یہ آج مجھ ہی قتل کر دیں گے، تو فوراً بول اٹھے کہ اے موسیٰ کیا تم چاہتے ہو کہ مجھے قتل کر ڈالو جیسے کل تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا؟ یہ باتیں ہونے کے بعد یہ دونوں ایک دوسرے سے الگ ہو گئے، مگر فرعونی شخص نے آل فرعون کے ان لوگوں کو جو کل کے قاتل کی تلاش میں تھے جا کر یہ خبر پہنچا دی کہ خود اسرائیلی نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا ہے کہ تم نے کل ایک آدمی کو قتل کر دیا ہے۔ یہ خبر دربار فرعون تک فوراً پہنچائی گئی۔ فرعون نے اپنی سپاہی موسیٰ کو قتل کرنے کے لیے بھیج دیے۔ یہ سپاہی جانتے تھے کہ وہ ہم سے بچ کر کہاں جائیں گے۔ اطمینان کے ساتھ شہر کی بڑی سڑک سے موسیٰ کی تلاش میں نکلے۔ اس طرف ایک شخص کو موسیٰ علیہ السلام کی متبعین میں سے جو شہر کی کسی بعید حصے میں رہتا تھا، اس کو خبر لگ گئی کہ فرعونی سپاہی موسیٰ علیہ السلام کی تلاش میں بغرض قتل نکل چکے ہیں۔ اس نے کسی گلی کوچے کے چھوٹے رستے سے آگے پہنچ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خبر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ خبر سن کر فوراً شہر سے نکل گئے اور مدین کی طرف
طرف رخ کیا۔ یہ آج تک شاہی ناز و نعمت میں پلے تھے، کبھی محنت و مشقت کا نام نہ لیا تھا۔ مصر سے نکل کڑے ہوئے مگر راستہ بھی کہیں کا نہ جانتے تھے، مگر اپنے رب پر بھروسہ تھا کہ عسیٰ ربی ان یہدینی سواء السبیل، یعنی امید ہے کہ میرا رب مجھے راستہ دکھا دے گا۔ جب شہر مدین کے قریب پہنچے تو شہر سے باہر ایک کنویں پر لوگوں کا اجتماع دیکھا جو اس پر اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے، اور دیکھا کہ دو عورتیں اپنی بکریوں کو سمیٹے ہوئے الگ کھڑی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان عورتوں سے پوچھا کہ تم الگ کیوں کھڑی ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم سے یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم ان سب لوگوں سے مزاحمت اور مقابلہ کریں، اس لیے ہم انتظار میں ہیں کہ جب یہ سب لوگ فارغ ہو جائے تو جو کچھ بچا ہوا پانی مل جائے گا اس سے ہم اپنا کام نکال لیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کی شرافت دے کر خود ان کے لیے کنویں سے پانی نکالنا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے قوت اور طاقت بخشی تھی، بڑی جلدی ان کی بکریوں کو سیراب کر دیا۔ یہ عورتیں اپنی بکریاں لے کر اپنی گھر گئیں۔ موسیٰ علیہ السلام ایک درخت کے سائے میں چلے گئے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، یعنی اے میرے پروردگار میں محتاج ہوں اس نعمت کا جو آپ میری طرف بھیج دے۔ مطلب یہ تھا کہ کھانے کا اور ٹھکانے کا کوئی انتظام ہو جائے۔ یہ لڑکیاں جب روزانہ کے وقت سے پہلے بکریوں کو سیراب کر کے گھر پہنچی تو ان کے والد کو تعجب ہوا اور فرمایا آج تو کوئی نئی بات ہے۔ لڑکیوں نے موسیٰ علیہ السلام کی پانی کھینچنے اور پلانے کا قصہ والد کو سنا دیا۔ والد نے ان میں سے ایک کو حکم دیا کہ جس شخص نے یہ احسان کیا ہے اس کو یہاں بلا لاؤ۔ وہ بلا لائی۔ والد نے موسیٰ علیہ السلام سے ان کی حالت دریافت کیے اور فرمایا لا تخف نجوت من القوم الظالمین، یعنی اب آپ خوف و ہراس اپنے دل سے نکال دیجئے، آپ ظالموں کے ہاتھ سے نجات پا چکے ہیں۔ ہم نہ فرعون کی سلطنت میں ہیں نہ اس کا ہم پر کچھ حکم چل سکتا ہے۔ اب ان دو لڑکیوں میں سے ایک نے اپنے والد سے کہا یا ابت استاجرہ ان خیر من استاجرت القوی الامین، یعنی ابا جان ان کو آپ ملازم رکھ لیجئے کیونکہ ملازمت کے لیے بہترین آدمی وہ ہے جو قوی بھی ہو اور امانت دار بھی۔ والد کو اپنی لڑکی سے یہ بات سن کر غیرت سے آئی کہ میری لڑکی کو یہ کیسے معلوم ہوا کہ یہ قوی بھی ہے اور امین بھی، اس لیے اس سے سوال کیا کہ تمہیں ان کی قوت کا اندازہ کیسے ہوا اور ان کی امانت داری کس بات سے معلوم ہوئی۔ لڑکی نے عرض کیا کہ ان کی قوت کا مشاہدہ تو ان کی کنویں سے پانی کھینچنے کے وقت ہوا کہ سب چرواہوں سے پہلے انہوں نے اپنا کام کر لیا، دوسرا کوئی ان کے برابر نہیں آ سکا، اور امانت کا حال اس طرح معلوم ہوا کہ جب میں ان کو بلانے کے لیے گئی اور اول نظر میں جب انہوں نے دیکھا کہ میں ایک عورت ہوں تو فوراً اپنا سر نیچا کر لیا اور اس وقت تک سر نہیں اٹھایا جب تک کہ میں نے ان کو آپ کا پیغام نہیں پہنچا دیا۔ اس کے بعد انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ تم میرے پیچھے پیچھے چلو مگر مجھے اپنے گھر کا راستہ پیچھے سے بتلاتی رہو، اور یہ بات صرف وہی مرد کر سکتا ہے جو امانت دار ہو۔ والد کو لڑکی کی اس دانشمندانہ بات سے مسرت ہوئے اور اس کی تصدیق فرمائی اور خود بھی ان کے بارے میں قوت و امانت کا یقین ہو گیا۔ اس وقت لڑکیوں کے والد نے جو اللہ کے رسول حضرت شعیب علیہ السلام تھے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ کو یہ منظور ہے کہ میں ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک کا نکاح آپ سے کر دوں، جس کی شرط یہ ہوگی کہ آپ 8 سال تک ہمارے یہاں مزدوری کریں اور اگر آپ 10 سال پوری کر دے تو اپنے اختیار سے کر دے، بہتر ہوگا، مگر ہم یہ پابندی آپ پر عائد نہیں کرتے تاکہ آپ پر زیادہ مشقت نہ ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو منظور فرما لیا، جس کے روح سے موسیٰ علیہ السلام پر صرف 8 سال کی خدمت بطور معاہدہ کی لازم ہو گئی، باقی 2 سال کا وعدہ اختیاری رہا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام سے وہ وعدہ بھی پورا کر 10 سال پورے کرا دیے۔ شعیب بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک نصرانی عالم مجھے ملا، اس نے سوال کیا کہ تم جانتے ہو کہ موسیٰ علیہ السلام نے دونوں میعادوں میں کون سی میعاد پوری فرمائی؟ میں نے کہا کہ مجھے معلوم نہیں کیونکہ اس وقت تک ابن عباس کی حدیث مجھے معلوم نہ تھی۔ اس کے بعد ابن عباس سے ملا، ان سے سوال کیا، انہوں نے فرمایا کہ 8 سال کی میعاد
پورا کرنا تو موسیٰ علیہ السلام پر واجب تھا، اس میں کچھ کمی کرنے کا تو احتمال ہی نہیں، اور یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے رسول کا اختیاری وعدہ بھی پورا ہی کرنا منظور تھا، اس لیے 10 سال کی میعاد پوری کی۔ اس کے بعد میں اس نصرانی عالم سے ملا اور اس کو یہ خبر دی تو اس نے کہا کہ تم نے جس شخص سے یہ بات دریافت کیا ہے کیا وہ تم سے زیادہ علم والے ہیں؟ میں نے کہا بے شک وہ بہت بڑے عالم اور ہم سب سے افضل ہے۔ 10 سال کی میعاد خدمت پوری کرنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی اہلیہ محترمہ کو ساتھ لے کر شعیب علیہ السلام کی وطن مدین سے رخصت ہوئے۔ راستے میں سخت سردی، اندھیری رات، راستہ نامعلوم، بے کسی اور بے بسی کے عالم میں اچانک کوئی طور پر آگ دیکھنے، پھر وہاں جانے اور حیرت انگیز مناظر کے بعد معجزہ عیسیٰ ید بیضا اور اس کے ساتھ منصب نبوت اور رسالت عطا ہونے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ فکر ہوئی کہ میں فرعونی دربار کا ایک ملزم قرار دیا گیا ہوں، مجھ سے قبطی کا قصاص لینے کا حکم وہاں سے ہو چکا ہے، اب اس کے پاس دعوت رسالت لے کر جانے کا حکم ہوا ہے، نیز اپنے زبان میں لکنت کا عذر بھی سامنے آیا تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض پیش کی۔ حق تعالیٰ نے ان کی فرمائش کے مطابق ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو شریک رسالت بنا کر ان کے پاس وحی بھیج دی اور یہ حکم دیا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا شہر مصر سے باہر استقبال کرے۔ اس کے مطابق موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے۔ ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، دونوں بھائی فرعون کو دعوت حق دینے کے لیے اس کے دربار میں پہنچے۔ کچھ وقت تک ان کو دربار میں حاضری کا موقع نہیں دیا گیا، یہ دونوں دروازے پر ٹھہرے رہے، پھر بہت سے پردوں میں گزر کر حاضری کی اجازت ملی اور دونوں نے فرعون سے کہا انا رسول ربک، یعنی ہم دونوں تیرے رب کی طرف سے قاصد اور پیغمبر ہے۔ فرعون نے پوچھا فمن ربکما، تو بتلاؤ تمہارا رب کون ہے؟ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام نے وہ بات کہی جس کا قرآن نے خود ذکر کر دیا، ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم اہتدی۔ اس پر فرعون نے پوچھا کہ پھر تم دونوں کیا چاہتے ہو، اور ساتھ ہی قبطی مقتول کا واقعہ ذکر کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مجرم ٹھہرایا اور اپنے گھر میں ان کی پرورش پانے کا احسان جتلایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دونوں باتوں کا وہ جواب دیا جو قرآن میں مذکور ہے، یعنی مقتول کے معاملے میں تو اپنی خطا اور غلطی کا اعتراف کر کے ناواقفیت کا عذر ظاہر کیا، اور گھر میں پرورش پر احسان جتلانے کا جواب یہ دیا کہ تم نے سارے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا رکھا ہے، اس پر طرح طرح کی ظلم کر رہے ہو، اسی کے نتیجے میں تقدیر میں تمہارے گھر میں پہنچا دیا گیا، اور جو کچھ اللہ کو منظور تھا وہ ہو گیا، اس میں تمہارا کوئی احسان نہیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو خطاب کر کے پوچھا کہ کیا تم اس پر راضی ہو کہ اللہ پر ایمان لے آؤ اور بنی اسرائیل کو غلامی سے آزاد کر دو؟ فرعون نے اس سے انکار کیا اور کہا کہ اگر تمہارے پاس رسول ربی ہونے کی کوئی علامت ہے تو دکھلاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پر ڈال دیا، وہ عظیم الشان اژدہا کی شکل میں منہ کھولے ہوئے فرعون کی طرف لپکا۔ فرعون خوفزدہ ہو کر اپنے تخت کے نیچے چھپ گیا اور موسیٰ سے پناہ مانگی کہ اس کو روک لے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو پکڑ لیا، پھر اپنے گریبان میں ہاتھ ڈال کر نکالا تو وہ چمکنے لگا۔ یہ دوسرا معجزہ فرعون کے سامنے آیا، پھر دوبارہ گریبان میں ہاتھ ڈالا تو وہ اپنی اصلی حالت پر آ گیا۔ فرعون نے ہیبت زدہ ہو کر اپنے درباریوں سے مشورہ کیا کہ تم دیکھ رہے ہو یہ کیا ماجرا ہے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ درباریوں نے متفقہ طور پر کہا کہ کچھ فکر کی بات نہیں، یہ دونوں جادوگر ہے، اپنے جادو کے ذریعے تم کو تمہارے ملک سے نکالنا چاہتے ہیں اور تمہارے بہترین دین و مذہب کو جو ان کی نظر میں فرعون کی پرستش کرنا تھا یہ مٹانا چاہتے ہیں۔ آپ ان کی کوئی بات نہ مانیں اور کوئی فکر نہ کریں، کیونکہ آپ کے ملک میں بڑے بڑے جادوگر ہیں، آپ ان کو بلا لیجئے، وہ اپنے جادو سے ان کے جادو پر غالب آ جائیں گے۔ فرعون نے اپنی مملکت کے سب شہروں میں حکم دے دیا کہ جتنے آدمی جادوگری میں ماہر ہوں وہ سب دربار میں حاضر کر دیے جائے۔ ملک بھر کے جادوگر جمع ہو گئے تو انہوں نے فرعون سے پوچھا کہ جس جادوگر سے آپ ہمارا مقابلہ کرانا چاہتے ہیں وہ کیا عمل کرتا ہے؟ اس نے بتلایا کہ وہ اپنی لاٹھی کو سانپ بنا دیتا ہے۔ جادوگروں نے بڑی بے فکری سے کہا کہ یہ تو کوئی چیز نہیں، لاٹھیوں اور رسیوں کو سانپ بنا دینے کے جادو کا تو جو کمال ہمیں حاصل
حاصل ہے، اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، مگر یہ طے کر دیجئے کہ اگر ہم اس پر غالب آ گئے تو ہمیں کیا ملے گا؟ فرعون نے کہا کہ تم غالب آ گئے تو تم میرے خاندان کا جز اور مقربین خاص میں داخل ہو جاؤ گے اور تمہیں وہ سب کچھ ملے گا جو تم چاہو گے۔ اب جادوگروں نے مقابلہ کا وقت اور جگہ موسیٰ علیہ السلام سے طے کر کے اپنے عید کے دن چاشت کا وقت مقرر کر دیا۔ ابن جبیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابن عباس نے مجھ سے بیان فرمایا کہ ان کا یوم الزینہ یعنی عید کا دن جس میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور اس کے جادوگروں پر فتح عطا فرمائی، وہ عاشورہ یعنی محرم کی 10ویں تاریخ تھی۔ جب سب لوگ ایک وسیع میدان میں مقابلہ دیکھنے کے لیے جمع ہو گئے تو فرعون کے لوگ آپس میں ایک دوسرے کو کہنے لگے لعلنا نتبع السحرة ان كانوا هم الغالبین، یعنی ہمیں یہاں ضرور رہنا چاہیے تاکہ یہ ساحر یعنی موسیٰ و ہارون اگر غالب آ جائے تو ہم بھی ان پر ایمان لے آئے۔ ان کی یہ گفتگو ان حضرات کے ساتھ استہزاء اور مذاق کے طور پر تھی۔ ان کا یقین تھا کہ یہ ہماری جادوگروں پر غالب نہیں آ سکیں گے۔ میدان مقابلہ مکمل آرستہ ہو گیا تو جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام کو خطاب کیا کہ پہلے آپ کچھ ڈالیں یعنی اپنا سحر دکھلائیں یا ہم پہلے ڈال کر ابتدا کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا تم ہی پہل کرو، اپنا جادو دکھلاؤ۔ ان لوگوں نے اپنی لاٹھیاں اور کچھ رسیاں زمین پر یہ کہتے ہوئے ڈال دی بعزت فرعون انا لنحن الغالبون، یعنی بطفیل فرعون ہم ہی غالب آئیں گے۔ یہ لاٹھیاں اور رسیاں دیکھنے میں سانپ بن کر چلنے لگے۔ یہ دیکھ کر موسیٰ پر ایک خوف طاری ہوا، فاوجس فی نفسہ خیفۃ موسیٰ، یہ خوف طبعی بھی ہو سکتا ہے جو مقتضی بشریت ہے، انبیاء بھی اس سے مستثنا نہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خوف اس بات کا ہو کہ اب اسلام کی دعوت جس کو میں لے کر آیا ہوں اس میں رکاوٹ پیدا ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بذریعہ وحی حکم دیا کہ اپنا عصا ڈال دو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈالا تو وہ ایک بڑا اژدہا بن گیا جس کا منہ کھلا ہوا تھا۔ اس اژدہے نے ان تمام سانپوں کو نگلا جو جادوگروں نے لاٹھیوں اور رسیوں کے بنائے تھے۔ فرعونی جادوگر جادو کے فن کے ماہر تھے۔ یہ ماجرا دیکھ کر ان کو یقین ہو گیا کہ موسیٰ علیہ السلام کا عصا کا یہ اژدہا جادو سے نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے ہیں۔ اس لیے جادوگروں نے اسی وقت اعلان کر دیا کہ ہم اللہ پر اور موسیٰ کے لائے ہوئے دین پر ایمان لے آئیں اور ہم اپنے پچھلے خیالات و عقائد سے توبہ کرتے ہیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کے ساتھیوں کی کمر توڑ دی۔ انہوں نے جو جال بچھایا تھا وہ سب باطل ہو گیا۔ فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرین، فرعون اور اس کے ساتھی مغلوب ہو گئے اور ذلت اور رسوائی کے ساتھ اس میدان سے پسپا ہوئے۔ جس وقت یہ مقابلہ ہو رہا تھا فرعون کی بیوی آسیہ پٹے پرانے کپڑے پہن کر اللہ تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام کی مدد کے لیے دعا مانگ رہی تھی، اور آل فرعون کے لوگ یہ سمجھتے رہے کہ یہ فرعون کی وجہ سے پریشان حال ہے، اس کے لیے دعا مانگ رہی ہیں، حالانکہ ان کا غم و فکر سارا موسیٰ کے لیے تھا اور انہی کے لیے غالب آنے کی دعا مانگ رہی تھی۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوئی معجزہ دکھاتے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر حجتیں تمام ہو جاتی تو اسی وقت وہ وعدہ کر لیتا تھا کہ اب میں بنی اسرائیل کو آپ کے ساتھ بھیج دوں گا، مگر جب موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے وہ عذاب کا خطرہ ٹل جاتا تو اپنے وعدے سے پھر جاتا اور یہ کہہ دیتا کہ کیا آپ کا رب کوئی اور بھی نشانی دکھا سکتا ہے۔ سلسلہ چلتا رہا، بالآخر اللہ تعالیٰ نے قوم فرعون پر طوفانی ٹڈی اور دل اور کپڑوں میں جوئیں اور برتنوں اور کانے میں مینڈکوں اور خون وغیرہ کے عذاب مسلط کر دیے، اور فرعون کا یہ حال تھا کہ جب ان میں سے کوئی عذاب آتا اور اس سے عاجز ہوتا تو موسیٰ علیہ السلام سے فریاد کرتا کہ کسی طرح یہ عذاب ہٹا دیجئے تو ہم وعدہ کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل کو آزاد کر دیں گے۔ پھر جب عذاب ٹل جاتا تو پھر بدعہدی کرتا، یہاں تک کہ حق تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ اپنی قوم بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر مصر سے نکل جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان سب کو لے کر رات کے وقت شہر سے نکل گئے۔ فرعون نے جب صبح کو دیکھا کہ یہ سب چلے گئے تو اپنے افواج تمام اطراف سے جمع کر کے ان کی تعاقب میں چھوڑ دی۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے اس دریا کو جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے راستے میں تھا یہ حکم دے دیا کہ جب موسیٰ علیہ السلام تجھ پر لاٹھی مارے تو دریا میں 12 راستے بن جانے چاہیے،
جس سے بنی اسرائیل کی 12 قبائل الگ الگ گزر سکے، اور جب یہ گزر جائے تو ان کی تعاقب میں آنے والوں پر یہ دریا کی 12 حصہ پھر ملا لیجئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب دریا کے قریب پہنچے تو یہ یاد نہ رہا کہ لاٹھی مارنے سے دریا میں راستے پیدا ہوں گے، اور ان کی قوم نے ان سے فریاد کی کہ ہم تو پکڑ لیے گئے، کیونکہ پیچھے سے فرعونی فوجوں کو آتا دیکھ رہے تھے اور آگے یہ دریا حائل تھا۔ اس وقت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ یاد آیا کہ دریا پر لاٹھی مارنے سے اس میں راستے پیدا ہو جائیں گے، اور فوراً دریا پر اپنی لاٹھی ماری۔ یہ وہ وقت تھا کہ بنی اسرائیل کے پچھلے حصوں سے فرعونی افواج کے اگلے حصے تقریباً مل چکے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی معجزے سے دریا کے الگ الگ ٹکڑے ہو کر وعدہ ربانی کے مطابق 12 راستے بن گئے، اور موسیٰ اور تمام بنی اسرائیل ان راستوں سے گزر گئے۔ فرعونی افواج جو ان کی تعاقب میں تھی، انہوں نے دریا میں راستے دے کر ان کی تعاقب میں اپنے گھوڑے اور پیادے ڈال دیے، تو دریا کے یہ مختلف ٹکڑے بامر ربانی پھر آپس میں مل گئے۔ جب موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل دوسرے کنارے پر پہنچ گئے تو ان کے اصحاب نے کہا کہ ہمیں یہ خطرہ ہے کہ فرعون ان کے ساتھ غرق نہ ہوا ہو اور اس نے اپنے آپ کو بچا لیا ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ فرعون کی ہلاکت ہم پر ظاہر کر دے۔ قدرت حق نے فرعون کی مردہ لاش کو دریا سے باہر پھینک دیا، اور سب نے اس کی ہلاکت کا آنکھوں سے مشاہدہ کر لیا۔